إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دین پر چلنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی آنکھ بند کر کے کسی پر بھروسہ کر لے اور اس کی تمام باتیں بلا دلیل تسلیم کر لے. یہ طریقہ سہولت کا ہے، لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ جس پر بھروسہ کیا ہے یا جس بات پر بھروسہ کیا ہے اگر واقعتاً وہ غلط ہو تو یہ زندگی بھر اس پر غلط عمل کرتا رہتا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. مزید اس میں انسان کو اطمینان بھی نہیں ہوتا ہے. ایک اندھا بھروسہ ہے اور آدمی اسی بھروسے کی بنیاد پر چلتا رہتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان کسی بھی بات کو تسلیم کرے، علم اور دلیل کی بنیاد پر تسلیم کرے. اس میں بڑی مصیبت ہے، لیکن یہ مصیبت محنت کے اعتبار سے ہے، نتیجے اور انجام کے اعتبار سے نہیں ہے. اس میں مصیبت یہ ہے کہ آدمی کو بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو یہاں وہاں لگانے کی بجائے اس پر زیادہ لگانا پڑتا ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ واقعی جب ایک انسان یہ مزاج بنا لیتا ہے کہ دلائل کے ساتھ علم کو حاصل کیا جائے تو ایسے آدمی کو لوگ گمراہ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ وہ اصل چیز ہے جو بندے سے مطلوب ہے، کیونکہ علم دلیل کے ساتھ جاننے کا نام ہے. علم کہتے ہی اس کو ہے کہ ایک آدمی واقعی خود جانتا ہو کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. کسی کے بولنے سے اعتماد کر لینا یہ واقعی علم نہیں ہے. اس کو تفصیل سے ہم آگے انشاءاللہ جب اصول الفقہ وغیرہ دیکھیں گے تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے حدیثوں کے سلسلے میں کہ حدیث صحیح ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، راوی وغیرہ وغیرہ معاملات جو بھی ہیں، آگے کا دور ایسا ہے کہ اس میں خاص طور سے اس کی ضرورت پڑے گی اور ان لوگوں کو زیادہ پڑے گی جو واقعی دلیل کی بنیاد پر چیزوں کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پھر جب بحث چھڑے گی کہ فلاں مسئلے میں یہ حدیث ہے اور فلاں مسئلے میں یہ حدیث ہے، پھر یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے. بھائی صحیح کیوں ہے؟ اس میں ایسا ایسا راوی ہے، صحیح نہیں ہے. اس کی سند ایسی ہے، صحیح نہیں ہے، ایسا کوئی بول سکتا ہے. یا کوئی حدیث ضعیف ہے واقعتاً، لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے. آپ کو کس نے کہا؟ فلاں عالم صاحب نے کہا. ٹھیک ہے، ہمارے عالم نے کہا یہ صحیح ہے. اب آپ کے عالم کی ماننا، ہمارے عالم کی ماننا، تو اینڈ میں آئے گا تم تمہاری مانو ہم ہماری مانتے ہیں. فیصلہ نہیں ہو پائے گا. فیصلہ کب ہو سکتا ہے؟ جب واقعی آپ کو معلوم ہو کہ آپ ایک چیز مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں، کیا وجہ اس کی ہے. بعض لوگ تقلید کو اس لیے بھی ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں تکلیف نہیں ہے. کون اتنا ڈیپ جائے،
اپنے کام کاج یہ سب سنبھالنا یہ کون کرے گا؟ اتنا سب حدیث صحیح ہے ضعیف ہے اس کا راوی ہے، ہم کو تو رشتہ داروں کے بھی پورے معلوم نہیں ہے نام، یہ راویوں کے نام کون یاد رکھے؟ اپنا نسب معلوم نہیں، حدیث کی سند پہ کیوں ہم محنت کریں؟ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ کام جو آدمی ہمت رکھتا ہے اور جس کے نزدیک دلیل کے ساتھ علم کی واقعی قدر ہے، اس چیز کے لیے وہی آدمی محنت کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ جو نہیں ہے ان کو ہم برا بھی نہیں بولتے ہیں۔ جو آدمی بولے بھائی اپنی بس کی بات نہیں ہے، تم لوگ کرو، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہے، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہوتا ہے کچھ، تو ایسے راویوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ہم تو اور بھی پیچھے کے لوگ ہیں، تو ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے بولیں گے بھائی ہم لوگوں کو نہیں سمجھتا ہے سب، تم لوگ کرو، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو اور آگے بڑھا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ برے نہیں ہیں، یہ بیچارے صلاحیت ان میں نہیں ہے، ان کو نہیں سمجھ رہا، نہیں یاد ہو رہا، ان سے کوئی اعتراض ہم کو نہ ہو، لیکن اگر سب ایسے ہو گئے تو پھر سے واپس ویسے ہی ہو جائے گا، باپ دادا کرتے آئے کرتے رہو۔ اس لیے ہمیشہ ایک طبقہ طالب علم، 3 طبقے ہیں۔ ایک علماء کا طبقہ ہے جو واقعی خود استنباط کر سکتے ہیں اور ماہر ہے ان فیلڈز کے، ان یعنی میدانوں کے، چاہے وہ حدیث کا میدان ہو، فقہ کا میدان ہو، تفسیر کا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دم ہی، جیسے میں نے بتایا بھائی ہم کو نہیں جمتا ہے، یہ ہم چاہ کے بھی نہیں کر سکتے ہیں، صلاحیت نہیں ہے۔ اور ان دو کے بیچ میں ایک طبقہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ طلبۃ العلم کا طبقہ ہے، اسٹوڈنٹس جس کو آپ کہیں، اسٹوڈنٹس آف نالج، علم کے حاصل کرنے والے۔ یہ مستقل عالم بھی نہیں ہے کہ مفتی بن جائیں، اور یہ ایک دم جاہل بھی ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کو کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ ان دونوں طبقات کے بیچ میں کیا ہے؟ ایک برج ہے۔ بعض اوقات عالم کی بات بھی عوام کو سمجھ میں نہیں آتی، تو ایسے طلبۃ العلم ہیں جو علمی باتیں خود علماء سے سیکھ کر عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں طبقات ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں طالب علم بڑھتے بڑھتے عالم بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی جو سمجھ لیجیے جاہل جس کو کہیں گے، یا لا علم جس کو کہیں گے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، اگر واقعی وہ تھوڑی محنت کر لے تو وہ بھی طالب علم کے مرتبے کا، اور پھر اور محنت کرے تو اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال تو اس کو یاد رکھیں، تھوڑا یہ مشکل ہوتا جائے گا، اور ایسا لگے گا کہ یہ اپنی بس کی بات نہیں، پہلے معلوم ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یاد رکھیے کہ علم بہت قیمتی چیز ہے۔ ایک ایک حدیث کے لیے سلف نے مدینہ سے مصر اور اس سے بڑے بڑے سفر بھی کیے ہیں، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو 2 عالم بیٹھ کے اگر کسی حدیث کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں تو آپ کو جمائی لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، آپ کو واقعی سمجھے گا کہ دونوں کیا بول رہے ہیں، ورنہ آپ بولیں گے بھائی یہ اپنی بات نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ بلکہ بہت ساری آج کل جو کتابیں علماء کی چھپ رہی ہیں، جو ترجمے ہو رہے ہیں کتابوں کے، جیسے شیخ الالبانی کی کتاب ہے الضعیفہ، اس کی 500 حدیث ہیں، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور بعض مسائل جس کے اوپر بحث ان کتابوں میں آتی ہے، چاہے وہ وسیلے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ قرأت خلف الامام ہو، چاہے وہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو یا فقہ کا مسئلہ ہو، آنے والا دور 2 اعتبار سے آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی ہی، اگر آپ کو واقعی صحیح چیز کو چننا ہے۔ ایک انکار حدیث، کوئی بھی آئے گا بولے گا حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ عقل سے ٹکراتی ہے، یا بہت آگے بڑھ کے بول سکتا ہے اس میں فلاں راوی ہے، ایسا ہے وہ، پھر چاہے وہ حدیث بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، کوئی بھی ہو، ایسے لوگ بھی آئیں گے۔ ابھی انکار حدیث آپ کو نپٹنا پڑے گا، بتانا پڑے گا وہ راوی وہ نہیں جو آپ سمجھے وہ دوسرا راوی ہے۔ اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تو آپ کو سمجھ میں کب آئے گا؟ جب آپ کو اصول معلوم ہوں گے۔ ڈاکٹر کی بات سمجھنے کے لیے بھی کچھ علم چاہیے، آپ ڈاکٹر نہیں بن جائیں گے، لیکن ڈاکٹر کیا بول رہا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ کو سی ٹی اسکین اگر ڈاکٹر بولتا ہے، یا بائی پاس سرجری بولتا ہے، یا کچھ بھی بولتا ہے، آپ کو اگر وہ بھی معلوم نہیں ہے، آپ آپریشن تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو وہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے کیا ہے، تو آپ بتائیے آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی؟
تو آدمی دنیا میں سیکھ لیتا ہے ان چیزوں کو، چاہے وہ پاسپورٹ بنانے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہاسپٹل کا معاملہ ہو، چاہے اسکول کے بچوں کے ایڈمیشن کا معاملہ ہو، سب آدمی سمجھ لیتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی دنیا کے معاملات ہوں۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک معاملہ ہے، کوئی آدمی اس کے دل میں شیطانی وسوسہ ڈال سکتا ہے، تیرے کو عالم بننا ہے کیا؟ اپنا کام کر، نماز پڑھ، کھا پی، خوش رہ، یہ کیوں مصیبت میں پڑ گیا تو تجھ کو عالم نہیں بننا ہے۔ تو اگر دل میں بات آئے، آپ یہ سوچیں عالم نہیں بننا ہے، ٹھیک ہے چلو مان لیا عالم نہیں بننا ہے، لیکن عالم کیا بول رہا ہے وہ تو سمجھ میں آنا چاہیے، اور دو عالموں میں سے کس کی بات صحیح ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس کے لیے بنیادی جو گمراہی آئی ہے وہ حدیثوں میں ملاوٹ کی وجہ سے یا غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو کوئی نہ کوئی حدیث ضعیف ملے گی جس پر قبر کی اذان، وسیلہ یا وغیرہ وغیرہ معاملات جڑے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ اگر یہ علم آپ سے چھوٹ گیا تو آپ کو دوسری لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، بھائی جہاں آگے والا جا رہا ہے اس کے پیچھے جانا ہے۔ آپ کو اس لائن میں سے اگر نکلنا ہے اور آپ کو واقعی سمجھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کوئی غیر مسلم ہاتھ پکڑ کے پوچھے آپ یہ ایسا کیوں کرتے، تو بولے اتنے سب کو دیکھا نہیں، یہ کرتے کر کے میں بھی کرتا۔ اگر ایسا جواب نہیں دینا ہے آپ کو بتانا میں اس لیے کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک حدیث ایسی بخاری میں ہے، ایک حدیث مسلم میں ہے، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں، قرآن میں ایسا ہے اس لیے میں ایسا کرتا ہوں، کیونکہ آج کے بعد ایسا دور بھی آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے تقریباً، کہ عالمی سطح پر غیر مسلم بھی پوچھ رہے ہیں آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بہت سارے مسائل پر انٹرنیشنل لیول پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اور دوسرے لوگ ہی بات کر رہے ہیں اسلام کے اوپر۔ ایسے لوگ بات کر رہے ہیں جن کو گھر میں بات کرنا نہیں آتا صحیح ڈھنگ سے، وہ بیٹھ کے اسلام کے ریپرزینٹیٹیو بن کے بات کر رہے ہیں۔ پردہ، ہاں ایسا پردہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، تھوڑا سا لبرل ہونا چاہیے، بہت سارے مسائل ہیں، کئی مسائل ایسے ہیں جس میں ایسے لوگ بات کر رہے ہیں۔ کوئی فلم سٹار ہے، کوئی فٹ بال کا پلیئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کیا ہے، جس کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو بٹھا کے اسلام کا تماشا بنایا جاتا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ یعنی اس کی رائے پوچھیں گے جس کو الف با تا بھی معلوم نہیں، قرآن پڑھنے بولے تو 50 غلطیاں کرے گا 40 آیتوں میں۔ ایسا آدمی بات کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم کو اسلام معلوم نہ ہو اور خالی جذبہ دل میں اسلام کا ہو تو فائدہ نہیں ہے، ہماری اپنی نجات ہو جائے گی، لیکن اسلام کے لیے، اسلام کی مدافعت کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھیں کہ یہ کبھی کبھی دل میں ایسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ بہت آگے نہیں بڑھ رہے ہم لوگ، اپنی حد پار نہیں کر رہے ہم لوگ؟ تو ایسا لگتا ہے آپ اپنی حد پار نہیں کر رہے ہیں، ہاں آپ وہ حد پار کر رہے ہیں واقعی جو آپ کو پار کرنا چاہیے۔ کون سی حد؟ جہالت کی حد، لا علمی کی حد، اندھیرے کی حد، آپ اس میں سے اجالے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ٹینشن نہیں لینا یہ کیا کیا نیا نیا آ رہا، کبھی زندگی میں دیکھے نہیں، گھبراہٹ ہو رہی، ایک دم ایک گلاس پانی لاؤ، تو ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے 2 حدیثیں دیکھی تھی صرف، وہ کس سلسلے میں بات چل رہی تھی ہماری پچھلے درس میں؟ ضعیف حدیث کی قسمیں، اس میں کس اعتبار سے ہم نے ضعف یا ضعف دونوں بھی ہیں، قرآن میں ضعف بھی لفظ آیا ہے۔ ضعف کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری، فلاں صاحب میں بہت بیماری کی وجہ سے ضعف آ گیا ہے، تو اس میں کمزوری آ گئی ہے، یا اس حدیث میں اس کی سند کی وجہ سے ضعف ہے، اس کی سند میں ضعف ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے، جملہ ایسا بنتا ہے، اس حدیث میں ضعف ہے، یعنی حدیث کیا ہے؟ کمزور ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ضعف اس حالت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، وہ یعنی کمزوری کو ضعف کہتے ہیں۔ تو کس اعتبار سے ہم ضعف دیکھ رہے تھے اس میں؟ سند میں انقطاع کے معنی ٹوٹا ہوا ہونا، بریک ہونا اس میں، تو جس میں بریک ہو ایسی حدیثوں کی قسمیں ہم دیکھ رہے تھے۔ کون سی قسمیں ہم نے دیکھی؟ 2، نمبر 1 معلق اور دوسری
مرسل. معلق اور مرسل میں کیا فرق ہے؟ صحیح ہے. یہ بھی صحیح ہے. معلق پھر سے سنیے. معلق وہ ہے کہ جس کی سند نیچے سے غائب ہو اوپر سے جڑی ہو, یا سند نہیں ہو تو معلق ہوگی وہ. اگر سند ہی نہیں تو معلق ہوگی کیا؟ ہو نہیں ہوگی نا. ہاں, کسی حدیث کی اگر سند ہی نہ ہو, کسی حدیث کی اگر سند ہی نہیں ہے, یعنی محدث نے سند ہی بیان اس کی نہیں کی, کہیں اور ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے, لیکن اس جگہ اس کتاب میں اس پیج پہ جو حدیث موجود ہے اس میں اس نے سند بیان نہیں کی, تو یہ معلق ہے یا مرسل ہے؟ اور کیا معلق بولیں گے اس کو؟ نہیں بول سکتے نا اس کو, کیا بول سکتے ہیں؟ معلق کے لیے کنڈیشن کتنی ہے؟ دیکھیے ایسا کریں گے آپ کو عالم صاحب, کبھی ہاں بولتے کبھی نہیں بولتے, ہم نہیں پوچھے تو نہیں بولتے, ہاں بولے تو ہاں بولتے. یہ کیسے معلق ہے؟ یہ لوگ معلق لوگ ہیں, لٹکے ہوئے اوپر سے. معلق کے لیے منیمم کنڈیشن کیا ہے؟ ہاں ہاں, معلق کو ڈیفائن کرنا ہے ہم کو. تعریف کیا ہے معلق کی؟ ہاں بول رہے تھے نا. جس کی پوری سند غائب ہو اور ایک یا دو راوی چھوٹ. جب پوری سند غائب ہو تو دو راوی کیسے چھوٹیں گے؟ تو سبھی چھوٹے ہوئے ہیں نا. یہ تو دوسری ایڈیشنل کنڈیشن ہو گئی. یہ تو جب پوری سند ہی نہیں ہے تو دو راوی کیسے چھوٹیں گے؟ سمجھ نہیں بات. ہاں, یا کہاں سے وہ بھی ہے, اس سے فرق پڑ جائے گا. بیچ میں سے نہیں. دیکھیے محدثین نے ہر چیز کو اتنا اچھا ڈیفائن کیا کہ تھوڑا بھی فرق ہونے سے الگ ہو جاتا ہو. ہاں, ایک یا ایک سے زیادہ غائب ہو, نیچے سے یا اوپر سے؟ ابتدا سے اوپر یا نیچے؟ نیچے سے. یعنی محدث کے سمپلی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ محدث اپنے اوپر سے ایک دو یا کتنے بھی یا پورے راوی چھوڑ دے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ معلق. میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا, محدث اپنے اوپر سے کچھ یا سارے راوی چھوڑ دے تو کیا ہو جاتی ہے؟ معلق. اس معلق کو اور ایک نام کیا تھا؟ تعلیق. تعلیق اور معلق میں کیا فرق ہے؟ یہ تھوڑا مشکل ہے, لیکن تھوڑا اس کو بہت گھسیں گے تو معاملہ چمکے گا. تعلیق اور معلق میں اتنا بھی فرق نہیں ہے, ایک ہی ہے وہ. تعلیق اور معلق ایک ہی ہے. دیکھیے علق عربی میں قاعدہ کیسا ہے لکھنے کا؟ علق يعلق تعلیقا, یہ قاعدہ ہے, یہ آپ سن لیجئے خالی. علق يعلق تعلیقا, جیسے وحد یوحد توحیدا, تو علق کا لفظ ہے لٹکانا. يعلق اس کا پریزنٹ ہے, یہ پاسٹ ماضی کیا کرتا ہے. تعلیقاً اس کا مصدر یا آپ جو بھی اس کو کہیں, یعنی آپ تعلیق یعنی لٹکانا, اس کا نام ہے اس کام کا. تو تعلیق اور معلق کیا ہے؟ اسی پر سے ہوتا ہے. معلق لٹکانے والا اور معلق جس کو لٹکایا گیا ہے. تو یہ دونوں کیا ہو گئے؟ ایک ہی ہیں. سمجھا؟ اس کی وجہ سے اس میں مشکل مت پیدا کیجیے آپ لوگ.
بولے یہ سمجھانے کے لیے جو نیا بیان کیا وہ زیادہ ڈینجر ہے. میں اس کے لیے بیان کیا اس لیے کہ یہ ایک ہی چیپٹر میں ہیں، یعنی لفظ کے اعتبار سے یہ ایک ہی لفظ کے حصے ہیں. معلق جو لٹکا رہا ہے وہ یعنی کرنے والے کو بولتے ہیں کسی کو. موحد تو جو توحید اختیار کرے اس کو موحد کہیں گے. تو اسی طرح سے جو لٹکا ہے اس کو معلق کہیں گے، لیکن جو لٹکایا ہوا ہے چیز اس کو کیا کہیں گے؟ معلق. بہرحال تو معلق وہ روایت ہے، سمپل، اب سب چھوڑ کے اب اتنا یاد رکھو آپ لوگ. معلق وہ روایت ہے جس کو محدث اپنے اوپر ایک راوی، دو، تین یا کچھ یا پورے راوی چھوڑ کر حدیث بیان کرے اس کو معلق کہتے ہیں، اسی کو تعلیق بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 مرسل. مرسل کون سا لفظ سے بنا ہے؟ ارسلا یرسل ارسالا. تو ارسلا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اطلقا کا مطلب چھوڑ دینا. تو اس طرح سے ارسال کا مطلب ہے چھوڑ دینا. مرسل کس روایت کو کہیں گے؟ تابعی اپنے اوپر کراوی چھوڑے یا صحابی؟ صحابی چھوڑ دے. یعنی کوئی ایک راوی اپنے اوپر سے تابعی کو چھوڑ دے تو کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح ہے. کون چھوڑے؟ کون سا راوی؟ کوئی بھی راوی. کوئی بھی راوی چھوڑ دے تو مرسل ہوگی. یہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ صرف مرسل روایت کس راوی کی بنیاد پر مرسل کہلاتی ہے؟ تابعی. تابعی یعنی آگے سنیے، تابعی اگر اپنے اوپر سے کسی راوی کو چھوڑ دے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ صحابی. کیوں بولے آپ لوگ؟ تو پچھلے اس میں ہم لوگوں نے کیا ایک بات دیکھی تھی کہ تابعی کے اوپر صرف صحابی ہی ہوتے ہیں، تو صحابی کا ذکر ہی آنا کوئی مطلب نہیں ہے اس کے اندر. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی صحابی کی قید یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر کس کی قید ہے؟ تابعی کی. ایک تابعی دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے، کئی تابعی سن سکتے ہیں. ایسی ہے روایتیں کئی. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر تابعی اپنے اوپر کوئی راوی بیان نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ صحابی ہی ہوگا. ایسا ضروری ہے؟ تو اگر ضروری ہوتا تو روایتیں سب کیا ہو جاتی؟ مرسل. صحیح ہے ضعیف؟ صحیح ہو جاتی ہے. کیوں؟ اگر ایسا کمپلسری ہوتا کہ ہر تابعی صرف صحابی سے ہی روایت لیتا ہے تو روایت صحیح ہوتی ہے ضعیف؟ کیوں؟ سارے صحابہ معتبر ہے، بتایا نہیں بتایا کی بات ہے، صحابی سے ہی لیا ہوگا، تو ٹینشن کیا ہے اس میں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ ہر تابعی صحابی سے ہی سنتا ہے تو وہ روایتیں ساری کی ساری مرسل کیا ہوتی، چاہے صحابی کا نام بیان کرے یا نام نہ بیان کرے یا اس کو سیرے سے چھوڑ کے رسول کی بات بیان کرے. لیکن کیا واقعتاً ایسا ہے یا ہو سکتا ہے کہ تابعی کسی تابعی سے نہ سنے، صرف صحابی سے سنے؟ ایسا ہوتا کیا؟ اپنے زمانے میں ہوتا ایسا کہ ہم پچھلی نسل والوں سے ہی سنے، اپنے ساتھ والے دوستوں سے نہیں سنے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. صحابی سے روایت سنتے ہیں، تابعی سے روایت سنتے ہیں. اس لیے تابعی اپنے اوپر اگر کوئی راوی چھوڑ رہا ہے تو معلوم نہیں ہے وہ صحابی ہے یا تابعی ہے. ہاں صحابی ہے تو معتبر ہے، لیکن یہاں فرق معلوم نہیں تابعی ہے یا صحابی ہے. اگر صحابی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے جو معتبر ہو یا نہیں ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو صحابی اگر نہیں ہے، کیا سارے تابعی معتبر ہیں؟ تابعی میں ٹیکنیکلی تابعی کہہ رہا ہوں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہیں. کیا اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں خوارج تھے کہ نہیں تھے؟ خوارج موجود تھے. خوارج کون ہیں؟ جنہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دیا. ایسے لوگ تھے جو یعنی ایک دم گمراہ قسم کے لوگ تھے. اس زمانے میں قدریہ تھے کہ نہیں تھے؟ قدریہ کون ہے؟ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہم نے شروع میں عقیدے کے بارے میں، عقیدے کی اہمیت میں ایک حدیث دیکھے تھے
ابن عمر سے پوچھا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو قرآن بہت پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے۔ ابن عمر نے کہا تھا کہ اگر تم سے ملے تو کہنا محمد عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہے، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں تو اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر کو نہ مانے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ عبداللہ ابن عمر۔ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ تھے۔ تو صحابہ کے دور میں، بعد کے دور میں غیر معتبر لوگ تھے، اس لیے صرف صحابہ کے زمانے میں ہونے کی وجہ سے ان کو تابعی کہنا غلط ہوگا، ورنہ حجاج ابن یوسف جس نے کئی صحابہ کو قتل کیا وہ بھی کیا ہو گیا؟ تابعی۔ کیا وہ معتبر ہے؟ تو معلوم ہے کہ جو صحابہ کے دور میں ہو وہ غیر معتبر بھی، تو پھر اگر تابعی اگر روایت نقل کر رہا ہے تو پہلے تو وہ خود معتبر ہے کہ نہیں دیکھنا پڑے گا، دوسرا اس نے اگر کسی کو ڈراپ کر دیا بیچ میں سے اور ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر کوئی تابعی بیان کرے تو کیا وہ معتبر ہوگی؟ تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ مرسل۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ تابعین جیسا ہم بول رہے ہیں تابعی، اس اعتبار سے کہ صحابہ کے زمانے میں جابر الجعفی یہ تابعی ہے اگر دیکھا جائے اس حساب سے تو، لیکن ہمارے نزدیک تابعی کون ہے؟ جو صحابہ کے طریقے پر چلے وہ تابعی ہے، صرف زمانے میں ہونے سے وہ تابعی ہوگا نہیں۔ تو جابر جوفی امام ابو حنیفہ ہی خود اس کے بارے میں کہتے ہیں اس سے جھوٹا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ امام ابو حنیفہ کون ہے؟ خود تابعی ہیں۔ اب ان کے زمانے میں کوئی ہے تو وہ جابر جوفی ان سے اوپر کا راوی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ اس سے جھوٹا آدمی میں نے نہیں دیکھا، جو بھی بات سنتا ہے اس کو حدیث بنا دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جھوٹا راوی۔ ایسے کئی راوی ہیں جو جھوٹے تھے جنہوں نے حدیثیں گھڑی، لیکن اگر قاعدے سے دیکھا جائے تو پھر زمانی اعتبار سے وہ تابعی کی فہرست میں آ سکتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ مرسل حدیث کو نہیں مانتے، تابعی کے اوپر تو صحابی ہوتے ہیں، تو آپ اس وجہ سے اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ ہم مرسل روایت کو کیوں نہیں مانتے ہیں کہ تابعی سے اوپر تو صحابی ہوتا ہے؟ تو آپ کے پاس جواب ہے کچھ کہ نہیں؟ کہ کل بتائیں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ تابعی سے اوپر صحابی ہو، تابعی تابعین سے بھی روایتیں لیتے تھے۔ بخاری آپ دیکھیں آپ کو کئی ملیں گے ایسی روایت سے کہ تابعی نے تابعی سے روایت لی ہے، یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو بہت تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب سندیں دیکھیں آپ کو تابعی 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 ملے گا، اس طرح سے تین تین تابعی لگاتار ایک ساتھ آتے ہیں۔ تو بہرحال تو آپ مثال کے طور پر مسند ابی حنیفہ جو ہے حافظ ابو نعیم کی دیکھیں، امام ابو حنیفہ کے اوپر کئی تابعی ہیں، ڈائریکٹلی صحابی سے نہیں روایت ہے، کئی روایتیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ تابعین سے روایت کرتے ہیں، اپنے اوپر 1 2 3 سند کے بعد صحابی کا نام آتا ہے۔ تو ایسی کئی روایتیں ہیں۔ تو وہ روایتیں کیا ہوتی ہیں جس میں ایک تابعی سند اپنے اوپر سے حذف کر کے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرے، تو ایسی روایت ہمارے نزدیک اور امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور عام محدثین کے نزدیک ایسی روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف، جب تک کہ اس کے سپورٹ میں کوئی اور روایت نہ ہو۔ ہاں حنفیوں کے نزدیک مرسل روایت دلیل ہوتی ہے، اس لیے ہم اگر کوئی مرسل روایت کسی حنفی بھائی کو دیں اس کا کام ہے ماننا اس کو، اگر اس کی سند صحیح ہو تو۔ علامہ عینی کہتے ہیں عمدۃ القاری میں کہ ہمارے نزدیک مرسل روایت حجت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، ورنہ پھر سے آج وہی مرسل میں رہیں گے ہم۔ مرسل چھوڑ رہے ہی نہیں بولیں گے، مرسل کا مطلب وہ چھوڑا ہوا ہے۔ اب مرسل کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2 روایتیں۔ ایک کا نام منقطع اور دوسرے کا نام معضل۔
یہ کون ہے؟ کیا ہے یہ؟ منقطع. اور یہ معضل. منقطع اور معضل میں فرق کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک بار ٹوٹا ہوا ہے اور یہ 2 بار ٹوٹا ہوا ہے. صحیح ہے؟ کیا اتنا ڈیفینیشن یہ اس میں ٹھیک ہے، بات ایک حد تک آ گئی، لیکن ابھی پکا معاملہ پکا نہیں ہوا ابھی. ہاں، اور یہ ایک خاص جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہو. صحیح ہے؟ منقطع اور ہاں ایک ساتھ 2 راوی موجود نہ ہو، یا موجود نہ ہو ہم نہیں کہیں گے، اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ حذف ہوں. جس کو ہم کہیں گے ڈراپ کیے ہوئے ہوں، غائب ہوں، سند میں نہ ہوں. منقطع وہ روایت ہے جس میں پوری سند میں ایک راوی یا الگ الگ جگہوں سے ایک سے زیادہ راوی غائب ہوں. منقطع کس کو کہیں گے؟ دھیان سے سنیے آپ لوگ. منقطع اس روایت کو کہیں گے، شروع آسان تعریف سے ہم شروع کرتے ہیں، تھوڑا پھر مشکل کی طرف جائیں گے. منقطع وہ روایت ہے جس میں ایک راوی کہیں سے بھی نہیں ہے، اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ منقطع. ایک راوی نہیں ہے اس میں، لیکن اگر لگاتار 2 راوی سند میں غائب ہوں تو اس کو تھوڑا سا اور نیا نام دینا چاہیے فرق کرنے کے لیے. اس کو کیا نام دیا؟ معضل. اور بھی زیادہ کمزور. معضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اور بہت کمزور. تو منقطع ایک راوی غائب، معضل کتنے؟ لیکن 2 راوی کیسے؟ لگاتار غائب. مثال کے طور پر اگر کوئی سند ہے اوپر سے آ رہی ہے، صحابی، تابعی، تابعی، راوی، 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 محدث. ٹھیک ہے؟ اگر ایسی کوئی سند آ گئی مثلا، اب اگر راوی تابعی 1، تابعی 2، راوی 1، 2، 3، 4، محدث نے کتاب میں لکھ دیا اس سند سے ہم سے حدیث بیان کی، فلاں نے ہم سے فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں یہاں تک گیا. اب اگر ایسا ہو کہ ظاہر بات ہے ان کی ملاقات تو ہوئی ہے لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اب اگر یہ بیچ میں سے اس کو حذف کر کے ایسے بیان کرے کہ یہ اس سے روایت کرتا ہے، عن فلاں سے روایت آئی ہے، کیونکہ عن میں ڈائریکٹ آنا نہیں ہوتا ہے. فلاں سے بات ہم کو پہنچی یا فلاں نے یوں کہا. آپ خود دیکھیے آپ کتنے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں سنا ہوتا. فلاں مفتی صاحب یہ بول رہے تھے، آپ نے سنا نہیں، میرا بھائی گیا تھا اس سے بات ہوئی، اس نے بتایا. تو آپ بعض اوقات یعنی اپنی جو بات کسی فلاں کی بات آپ نقل کر رہے ہیں، آپ ڈائریکٹلی اس کو بیان کرتے ہیں، آپ نے سنا تھا وہ نہیں، لیکن آپ نے اپنے اوپر سے راوی کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. پوچھا جائے آپ ان مفتی صاحب سے ملے؟ نہیں، تو مطلب بیچ میں کوئی ہے. تو جس کو معلوم ہے ان کی ملاقات نہیں ہوئی کبھی، وہی بتا سکتا ہے اس کو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے بایو ڈیٹا رکھنا پڑتا ہے سب کا، کون کس سے ملا ہے، اور رکھتے ہیں محدثین. تو اگر کوئی راوی ایسا ہو کہ ان کے بیچ میں کوئی ہے، یہ دونوں ان کی ملاقات نہیں ہے، اور یہ اس سے عن کے ساتھ کہ فلاں سے روایت ہے، کیسی ہے؟ ڈائریکٹ میں نے سنا یا انڈائریکٹ سنا، اس میں کچھ کلیئر آ رہا نہیں آ رہا ہے کہ فلاں سے یہ بات پہنچی ہے. کیسے؟ ڈائریکٹلی پہنچی ہے، انڈائریکٹلی نہیں معلوم. تو اگر کوئی راوی ان دونوں کی ملاقات نہیں ہے اور ایک حدیث بیان کر رہا ہے اس کے نام سے، اور ہم کو معلوم پڑ گیا کہ ان دونوں کی ملاقات نہیں ہے، تو ہم اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ ملے نہیں تو سنا کیسے اس نے؟
تو اس کو ڈائریکٹ نہیں پہنچی ہے, کیسی پہنچی, کسی کے تھرو. تو یہاں پر ایک بیچ میں یہاں لنک ہے, کوئی تو ادھر غائب ہے, کوئی تو غائب ہے. کون ہے ہم کو کیا معلوم, نہیں معلوم. لیکن اس کا نہ معلوم ہونا ہی اس کو کیا کر رہا ہے, ضعیف. کیوں؟ جب تک کہ معتبر ثابت نہ ہو روایت کیسے ہم مانیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی راوی کا معتبر ثابت ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ کس کے حکم میں آئے گا؟ یعنی اس کو راوی کو نام کیا ہے؟ مجروح, ہاں مجہول. اگر معلوم نہیں, کوئی ذکر بھی کر دے تب بھی مجہول ہو سکتا ہے, اور اگر ہے ہی نہیں تو کیا ہے پھر؟ معلوم نہیں ہم کو کون ہے. تو ہم کو معلوم ہی نہیں راوی کون ہے, اس کا نہ نام ہے نہ آتا پتا نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کون ہے جب تک کہ فقہ ثابت نہ ہو تب تک کہ وہ حدیث لیں گے نہیں. تو اس کی سند کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی ہے. کتنی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے؟ ایک جگہ سے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ بروکن, منقطع یعنی ٹوٹی ہوئی. لیکن اگر ہم کو معلوم ہے کہ یہ یہاں سے لے رہا ہے اور اس کو بھی ڈراپ کر دیا ہے, کیونکہ ان کا زمانہ اتنا ہے کہ بیچ میں دو آ سکتے ہیں, تو یہ روایت کیا ہو گئی؟ اب یہ کیا ہو گیا؟ 1 اور 2. لگاتار کتنے راوی غائب ہیں؟ 2. تو ایسی روایت کو کیا نام دیں گے؟ معضل. سمجھا؟ اگر ایک راوی سند سے حذف ہو اس کا نام ہوگا منقطع, اور اگر لگاتار 2 راوی ہو, کیسے؟ لگاتار. یہ کنڈیشن یاد رکھیے, لگاتار اگر 2 راوی غائب ہوں, اتنا بڑا ڈسٹنس ہے ان کے اندر کہ کیسے مل ہی نہیں سکتے, تو 100 سال کا فاصلہ دونوں کے بیچ میں ہے. ان کی وفات کے بعد اور 2 لیول آتے ہیں راویوں کے, پھر طبقات بولتے ہیں محدثین اس کو, کہ اس کے بیچ میں طبقات ہیں, یعنی ان دونوں کی ملاقات ہے ہی نہیں, اس کے اوپر اور ایک نسل ہے اور اس کے بعد ہے. تو ایسی روایت کو کیا بولیں گے؟ جس میں لگاتار 2 راوی حذف ہوں, معضل. سمجھا؟ اب 2 راوی حذف ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ سمجھ لیجئے ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی صحیح سند ایک دم اچھی جڑی ہوئی. ایک راوی یہاں سے اس نے ایسا بیان کیا اور اس راوی نے اس سے بیان کیا, اور یہ غائب ہو گیا, یہ غائب ہو گیا. تو اب کتنے راوی غائب ہیں؟ تو یہ سند کتنی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے؟ تو یہ معضل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس میں لگاتار ہے, پھر اس کو کیا بولیں گے؟ منقطع بولیں گے. سمجھ میں آیا؟ اگر الگ الگ جگہوں سے ایک سے زیادہ مرتبہ بھی سند اگر ٹوٹی ہوئی ہو تو اس پر بھی کیا حکم لگے گا؟ منقطع کا. لیکن اگر وہ ایک ساتھ 2 راوی حذف ہوں اس میں, تو اس کو ایک خاص نام دیا گیا, وہ کیا ہے؟ معضل. سمجھ میں آیا؟ تو اگر یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف مقامات سے راوی حذف ہوتے ہیں اور وہ انقطاع کئی جگہوں پر ہوتا ہے, تو ایسی روایت پر کیا حکم لگے گا؟ کئی جگہوں سے انقطاع ہے, اس پر کیا حکم لگے گا؟ کیا اب سوال سنیے, کیا مرسل روایت منقطع ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ہم نے کیا نام دیا؟ ایک اسپیشل نیم دیا ہے. لیکن وہ بھی کیٹیگری کون سی ہے؟ تو بیسیکلی یہ معلق ہو, مرسل ہو یا معضل ہو, تینوں کس کیٹیگری کے ہیں؟ منقطع. ایک بڑی بلڈنگ ہے, اس میں ایک روم کیا ہے؟ معضل, ایک روم ہے مرسل, ایک ہے معلق. سمجھا؟ تو اصل اس کی ہی کیٹیگریز ہیں وہ, یعنی منقطع ہیں لیکن منقطع خاص قسم ہے معلق, منقطع کی خاص قسم ہے معضل, اس کی خاص قسم ہے مرسل. تو اصلاً وہ کیا ہے؟ راوی کے حذف ہو جانے سے سند کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف, یعنی منقطع.
لیکن کہیں سے منقطع اگر دو جگہوں سے ہو تو معدل ہو گئی، اگر اوپر سے ہو تو مرسل ہو گئی، نیچے سے ہو حذف تو معلق ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ تو ہم منقطع روایات کی قسمیں دیکھ رہے ہیں. اس میں سے ایک قسم کون سی دیکھی؟ پہلی معلق، دوسری تیسری منقطع، کیا معضل. عین ہے وہ، کہاں گیا ہو؟ یہ ہاں نہیں ہے، یہ عین ہے. معضل انگلش میں کیسا لکھیں گے؟ معضل. تجوید کتنی ضروری ہے. کسی کے سامنے بولیں گے آپ عالم صاحب، پہلے صحیح پڑھنا سیکھو اس کے بعد بات کرو اس کے اوپر. تم کو پڑھنا ہی نہیں آ رہا معضل کیسا ہے؟ معضل بولو، پبلک پوری ہنسے گی. دیکھو ان کو معضل بولنے نہیں آتا، منقطع بولنے نہیں آتا ہے. ان کا تا کدھر جا رہا، قا کدھر جا رہا، اور عین تین ہے اس میں. یعنی تین ایسے ہیں جس میں اکثر امت گڑبڑ کرتی ہے. تو یہ کاف بھی ہو سکتا ہے پڑھنے میں منقطع. بہت بھاری کتے تم. یہ تا بھی ہو سکتا ہے اور یہ الف بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یعنی عام طور سے اس کو کیسا پڑھیں گے؟ منقطع. تو منقطع صحیح نہیں ہے، منقطع اس طرح سے. سمجھ میں آئے؟ معضل میں عین آ رہا ہے اور ضاد آ رہا ہے تو لیں گے موجل یا مودل، تو نہیں چلے گا. ایسا تھوڑا تجوید اسی لیے کسی عالم کو جس کو آتا ہے پڑھنا، یا جیسے حافظ قاری وغیرہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی تجوید صحیح کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے. اگر آپ کو واقعی کام کرنا ہے تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ابھی معلق، مرسل، معضل اور منقطع. آگے بڑھتے ہیں. ایک چیز روایت میں ابھی دو چیزیں ہماری بچ گئیں، اس کو ہم دیکھیں گے اس سلسلے میں. تو منقطع روایتوں کے بارے میں باتیں ہمارے لیے واضح ہو جائیں. اتنا یاد ہے یا اور کچھ اس میں کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہم دیکھیں گے اب، جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تھوڑا مشکل چیز ہے، اس کو سمجھیں. تدلیس. تدلیس کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، ڈھانپنا یا عیب چھپانا، جس کو آپ کہیں گے تدلیس. تدلیس کیا ہے؟ ایک تو یہ جیسے آپ نے تعلیق دیکھا، اس پر سے آپ سمجھ سکتے ہیں دلسا یدلسو تدلیسن فہو مدلس، کہ دلسا سے لفظ بنا ہوا ہے اور ایسا کام کرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدلیس. اور جو یہ کام کرے جس کے بارے میں ابھی ہم لوگ بات چیت کرنے والے ہیں، اس کام کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ مدلس. اور جس حدیث پر یہ کام ہوا ہے تدلیس کا، اس کو کیا بولیں گے؟ یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے، مدلس اور مدلس دونوں کا فوٹو تو ایک جیسا ہے، کیا فرق ہے؟ فوٹو بھی الگ ہے دونوں کا. مدلس اور مدلس دونوں میں فرق ہے، لکھنے میں ایک جیسے دکھائی دیں گے، لیکن یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. فاعل مفعول کیا ہوتا ہے؟ نیا سمجھنے میں آ رہا ہے. یہ کرنے والا ہے. جیسے آپ دوسرا لفظ آپ کو آسانی سے ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے. محقق اور محقق، یا مؤلف اور مؤلف. آپ کو ایک ضرورت بہت دل میں بات تمنا پیدا ہو رہی ہے کہ یار عربی آنا چاہیے اپنے کو، اسی لیے میں کر رہا ہوں یہ. اور مصنف
اور مصنف. کیا چل رہے ہیں؟ محقق اس کو کہتے ہیں جو تحقیق کرے اور تحقیق کے بعد جو چیز وہ پیش کرتا ہے اس کو محقق کہتے ہیں. یہ چیز محقق ہے، یعنی اس کی تحقیق کی جا چکی ہے، لیکن جس نے کیا اس کو کیا بولیں گے؟ محقق. اور جس چیز کی تحقیق ہو چکی اس کو کیا بولیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ اس میں آ، اس میں ای. یہاں سے آپ چلیے. محقق اور محقق تألیف سے بنا ہوا ہے، یعنی تألیف فلاں کی تألیف ہے. الف یؤلف تألیفا. تألیف کسی کی کوئی لکھی ہوئی چیز یا یہاں وہاں سے جمع کر کے کچھ اس نے کتاب بنایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تألیف. جو کوئی چیز تألیف کرے، فلاں کی تالیفات ہیں، ان کی اتنی کتابیں ہیں، تو کتاب کو کیا بولتے ہیں عام طور سے؟ تألیف بھی کہا جاتا ہے. تو تألیف کرنے والا اس کتاب کے مؤلف کون ہیں، اور جو تألیف ہو چکی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مؤلفاتہ. جیسے کہتے ہیں کہ فلاں کی مؤلفات اتنی ہیں، یعنی ان کی کتابیں اتنی ہیں. تو جو چیز تألیف ہو چکی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مؤلف. اور تألیف کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ مؤلف. ٹھیک ہے. اور تھوڑا ایزی کی طرف آتے ہیں ہم لوگ. مصنف تو آپ کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم؟ اکثر لوگ ایک کتاب کا نام پیش کرتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث کے سلسلے میں، جو ابن ابی شیبہ کی لکھی ہوئی ہے. اب آپ کو تھوڑا سمجھ میں آئے گا، اچھا اس کو ایسا بولنا چاہیے. کیا نام ہے کتاب کا؟ مصنف. مصنف ہے کہ مصنف ہے؟ مصنف آ رہا ہے، مصنف نہیں ہوگا. مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف یا مؤلف کون ہیں؟ ابن ابی. سمجھ میں آیا؟ تو جو چیز تصنیف، صنفہ، کوئی یعنی کتاب لکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصنیف. لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مصنف. اور جو لکھا گیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصنف. تو بہت سارے لوگ غلط طور پر کیا بولتے ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ، یعنی ابن ابی شیبہ کے مصنف، یعنی لکھنے والے کا لکھنے والا. صحیح ہے؟ نہیں، اس کو کیا کہنا پڑے گا؟ مصنف ابن ابی شیبہ. کیوں؟ اس لیے کہ ابن ابی شیبہ کی مصنف لکھی ہوئی کتاب. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی سب سمجھ میں آ رہا ہوگا. جیسے ہم ایک اور لفظ ہے تقلید. پیارا لفظ ایک دم. تقلید، اس پر سے کیا لفظ بن سکتے ہیں؟ دو. ایک مقلد اور دوسرا مقلد. بن سکتا ہے کیا؟ بن سکتا ہے. اب اس میں مقلد اور مقلد میں کیا فرق ہے؟ دکھ رہا نا، دونوں الگ ہیں. ٹھیک ہے. کیا مقلد کس کو کہیں گے؟ تقلید کرنے والا. اور مقلد آ رہا آپ لوگوں کو؟ جس کی تقلید کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقلد. سمجھ میں آیا؟ تو مقلد اور مقلد میں فرق ہوتا ہے. مؤلف اور مؤلف میں فرق ہوتا ہے. مصنف اور مصنف میں فرق ہوتا ہے. محقق اور محقق میں فرق ہوتا ہے. جیسے ہم تصویر کا لفظ دیکھیں گے. یہ حدیث کا چل رہا ہے یا عربی کا چل رہا ہے؟ چلیے. تصویر. اب اس پہ سے کیا بول سکتے ہیں آپ؟ مصور اور مصور. عربی آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مصور کون ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے نا، المصور. سورہ حشر میں آپ دیکھیں مصور ہے. یصورکم فی الارحام. اللہ نے کہا یصور سے صور یصور تصویرا فہو مصور، اور اس سے کیا بنے گا؟ مصور. تو مصور کس کو کہیں گے؟
جس کی تصویر بنائی گئی ہو، یا فی نفسی، خود تصویر کو بھی کیا کہیں گے؟ مصور. سمجھ میں آیا؟ تو مصور، تو اسی پر سے لفظ ایک ہم دیکھ رہے تھے. کون سا دیکھ رہے تھے؟ کہاں سے آئے؟ یہاں تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تدلیس. اور کرنے والا تدلیس، ابھی بولے تو بہت تکلیف ہو گیا. مدلس. اور جس حدیث کے سلسلے میں تدلیس کی گئی اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ آ گیا. تو یہ اب آسان ہو گیا. مدلس حدیث ہو گیا راوی، اور مدلس راوی ہو گیا حدیث. سمجھا؟ تو جس حدیث میں تدلیس کی گئی ہو اس حدیث کو مدلس کہیں گے. اور ٹھیک ہے، اور جس حدیث کے اندر تدلیس کسی نے کی ہو اس شخص کو کیا کہیں گے؟ تو ہمیشہ عام طور سے جو تدلیس کرتا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اب آپ لوگوں کی زبان پہ ایک سوال ہے، تدلیس کس کو بولتے ہیں؟ تدلیس کیا ہے یہ تو بتا رہی نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں تدلیس کیا ہے. وقت ہے ہمارے پاس؟ ابھی بیچ میں چھوڑنا اچھا نہیں، ورنہ گھر پہ جا کے پریشان ہو جائیں. تدلیس کس کو کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. تدلیس کہتے ہیں کسی سند میں کچھ چھپا دینا. آسان تعریف بتا رہا ہوں میں اس کی. اور تدلیس دو طرح سے ہوتی ہے، اور بھی اس میں تدلیس عطف بھی ہے اور وغیرہ وغیرہ. دو بنیادی طور پر تدلیس کی قسمیں. مستقل کتاب علماء نے اس پر لکھی ہے. مدلسین کے اوپر کتاب لکھی ہے، اسماء المدلسین، کئی علماء کی کتاب ہے. نسائی کی میں سمجھتا ہوں سیوطی کی ہے، اور بھی علماء کی ہے، کتابیں ہیں. تدلیس کہتے ہیں کہ ایک راوی کسی ایسے راوی سے حدیث بیان کرے جس سے اس کی ملاقات تو ہے لیکن اس نے اس سے حدیث نہیں سنی ہے، اور ایسا لفظ استعمال کرے جس میں کلیئر نہیں ہوتا ہو کہ سنا ہے لیکن پاسبلٹی ہو. پھر سے جائیں گے. تدلیس یا مدلس اس راوی کو کہیں گے. ہم مدلس سے شروع کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا آسانی سے. مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو کسی ایسے راوی سے حدیث بیان کرے جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن حدیث اس سے سنا ہے کہ نہیں، اور ایسا لفظ سننے کے لیے استعمال کرے جیسے عن فلان، فلاں سے حدیث آئی ہے. تو ڈائریکٹ آئی انڈائریکٹ آئی کلیئر ہے اس میں نہیں ہے. تو ایسا لفظ استعمال کرے جس میں ہو سکتا ہے سنا ہو سکتا ہے نہیں سنا ہو بھی ہو. تو ایسا لفظ استعمال کرے جس سے صاف معلوم نہ ہو کہ سنا کہ نہیں سنا، خود سنا کہ نہیں، کیا انڈائریکٹلی آئی. تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. اور ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. تو مدلس بھی کس کی قسم میں جائے گی؟ ضعیف کی حکمن، اور سندن منقطع کی ہی کمپنی میں ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بھی کیوں منقطع کی اس میں آ رہا ہے؟ اس نے سنا نہیں ہے، کسی اور سے سنا ہے، لیکن ایسے راوی کے نام سے حدیث بیان کر رہا ہے جس سے ملا ہے. تو سننے والا یہ سمجھ سکتا ہے ملا ہے نہ سنا ہوگا، لیکن معلوم ہے محدثین کو اس نے نہیں سنا ہے، صرف ملا ہے اس سے، یا اس کا زمانہ پایا ہے. ان کے یہاں سے مجلس میں ملے تھے لیکن حدیث سنے نہیں ان لوگوں نے، ایک دوسرے سے بیان نہیں کیا کسی نے، تو اس نے فلاں سے حدیث نہیں سنا ہے لیکن ملا ہے صرف. تو اتنا بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ ملا ہے لیکن سنا نہیں ہے. آیا تھا، ٹھہرا ایک دن کے لیے فلاں کے علاقے میں، لیکن چلا گیا، ان کی ملاقات نہیں ہوئی، یا ملاقات ہوئی، دیکھا ایک دوسرے کو، سلام دعا ہوئی، لیکن حدیث نہیں سنا. ایسا ہوتا ہے. تو ایسا راوی جو کسی ایسے راوی سے روایت بیان کرے جس سے اس کی ملاقات ہے لیکن اس نے اس سے حدیث سنی نہیں ہے،
لیکن ایسا لفظ استعمال کرے جس میں سنا کا لفظ نہ ہو، بلکہ ایسا لفظ ہو جس میں سننے کا امکان ہو سکتا ہے سنا ہو لیکن ہو سکتا نہیں بھی سنا ہو. تو ایسی روایت اگر کوئی راوی بیان کرتا ہے تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. اور ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ ہو رہا ہے ہضم؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کون بیان کرے گا اس کو؟ سمجھا نا ہم کو بولیے، لیکن بیان کون کرے گا اس کا؟ کیا اس میں کوئی اضافے کی ضرورت ہے؟ یہ ثابت نہیں ہوتا ہو اپنی کو ایک دم. چلیے اب اس کو ہم بریک کرتے ہیں ٹکڑوں میں تاکہ سارے ٹکڑے آ جائیں. نمبر 1 کون سی روایت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مدلس. اس روایت کو کہتے ہیں، ڈیفینیشن کیسا بیان کرتے ہیں دیکھیے. مدلس اس روایت کو کہتے ہیں، یہ پہلا ہو گیا، جس میں کنڈیشن نمبر 1 ایک راوی روایت بیان کرے کسی اور راوی سے. کیسے راوی سے؟ نمبر 3 جس سے ملا ہو لیکن سنا نہ ہو، ملا ہو لیکن سنا نہ ہو. اور کیسے انداز میں بیان کرے؟ ایسا لگتا ہو سنا ہے لیکن اس میں نہ سننے کا بھی احتمال باقی ہو. یعنی کیسا لفظ بیان کرے؟ مثلا عن سے، فلاں سے روایت آئی ہے، فلاں نے کہا، قال فلاں نے کہا، تو میرے سامنے کہا یا نہیں کہا اس سے ثابت ہوتا ہے. ہم کتنے جملے بولتے ہیں، فلاں صاحب نے ایسا بولے، پوچھا جائے آپ نے سنے؟ نہیں، میرے بھائی نے بتایا، میرے دوست نے بتایا، فلاں نے بتایا. تو آدمی بہت سارے جملے ایسے بول دیتا ہے کہ فلاں نے یوں کہا، لیکن اس نے خود سنا ہوتا ہے نہیں، اور سنا ہوتا بھی ہے. دونوں پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تو اس میں ایسا لگے کہ شاید سنا ہو لیکن واقعتاً اس نے سنا نہ ہو. حتمی طور پر نہیں بولا جا سکتا کہ سنا. تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ مدلس. اور ایسے راوی کو جس کی عام عادت ایسی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ سمجھا؟ کون بیان کرے گا؟ یہ ضروری ہے اس لیے کہ یہ تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ آگے اپنے کو اس کی قسمیں دیکھنا ہے. تدلیس کی قسمیں کتنی ہیں وہ بھی الگ الگ ہے. تدلیس الشیوخ، تدلیس الاسناد، تدلیس العطف. مدلس کس راوی کو کہیں گے؟ اور پیپر آپ کا ہے یہاں، آپ یعنی بے فکر نہ ہو، پیپر ہونے والا ہے انشاءاللہ. رمضان بات کریں گے، رمضان میں آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا. اور یہ پیپر میں سمجھتا ہوں تھوڑا مشکل رہے گا. کتنا بھی آسان بنا ہو پیپر، سوالات تو وہی ہوں گے جو اس میں ہے. کون بتائے گا؟ سنا نہیں ہے، یہی تدلیس ہوگی. سنا نہیں ہے اس نے. ہاں، یعنی قطعاً اس سے سننا معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن سننے کا احتمال کہتے ہیں اس کو. احتمال یعنی پاسبلٹی، ہو سکتا ہے، لیکن پکا ہے کیا؟ نہیں ہے. نہیں بھی ہو سکتا ہے، حتمی طور سے نہیں کہہ سکتے. دونوں لفظ مشکل ہے. یعنی ایسا لگتا ہے سنا ہے، کیونکہ قالا بول رہا ہے تو ہو سکتا ہے سنا ہو، عن بول رہا ہے تو ہو سکتا ہے سنا ہو، لیکن ہو سکتا ہے نہیں بھی سنا ہو. تو ایسی روایت جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ لیکن واقعی آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، بہت حالات اس کے ڈیٹیل میں معلوم ہونا چاہیے. تو یہ ہر آدمی پکڑ سکتا ہے. یہ کون پکڑتا ہے؟ جس کو واقعی راویوں کے حالات معلوم ہیں، وہی آدمی برابر بتا سکتا ہے. تو ایسے راوی کو کیا کہیں گے؟ مدلس. دیکھیے، مدلس اس راوی کو کہتے ہیں
جو کسی ایسے راوی سے روایت بیان کرے جس سے ملا ہے لیکن سنا نہیں ہے، اور ایسا لفظ سے بیان کرے جس میں سننے کا اندازہ آتا ہو لیکن واقعتاً نہ سنا ہو، ایسا لگتا ہو سنا بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے راوی کو کیا کہیں گے؟ مدلس. ٹھیک ہے، ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ مدلس. تدلیس کی بنیادی طور پر دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں: تدلیس الاسناد، تدلیس الشیوخ. جو ڈیفینیشن ہم نے دیکھی بنیادی طور پر کہ ایک راوی روایت بیان کر رہا ہے اور سند میں سے کسی کو حذف کر دے رہا ہے اور اپنے سے اوپر ایسے راوی سے بیان کر رہا ہے جس سے ملا ہے لیکن سنا نہیں، تو گویا کہ اپنے شیخ کو یا کسی راوی کو چھوڑ کے آگے چل رہا ہے وہ، یعنی ایک راوی ڈراپ کر دیا اور ایسے سے روایت بیان کی جس سے ملا ہے لیکن سنا نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدلیس الاسناد. یعنی اس نے سند میں تدلیس کیا، ایک راوی ڈراپ کر دیا ہے. ٹھیک، اتنا بھی یاد بہت ہے یہ کہ اس نے کیا کیا؟ سند میں تدلیس کی کہ ایک راوی چھوڑ دیا اور ایسے سے بیان کی جو اس سے اوپر ہے، جس سے ملا ہے لیکن سنا نہیں ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ تدلیس الاسناد. اسناد سند سے ہے تو اسناد، سند بیان کرنے کے عمل کو بھی اسناد کہتے ہیں. اسندا اسی پر سے مسند. ٹھیک ہے. تدلیس الشیوخ کہتے ہیں ایسی تدلیس کو کہ ایک راوی اپنے شیخ کو، شیخ بیسیکلی ہم نے دیکھا تھا پچھلے درس میں شیخ کس کو کہتے ہیں؟ ضروری کہ بہت بڑا استاد ایک دم ہمیشہ پال پوس کے بڑا کیا اور سب سکھایا. ایک روایت بھی بیان کی تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ شیخ کے حکم میں آ جاتا ہے کہ فلاں سے اس نے روایت نقل کی ہے. تو اپنے شیخ کو ایسے نام سے بیان کرے جس سے وہ معروف نہ ہو، تو کس کو چھپایا اس نے؟ یعنی اپنے شیخ کو ایسے طور پر اس کا تذکرہ کرے جو معروف نہ ہو، وہ اس نام سے پہچانا نہ جاتا ہو. جیسے مثلا اس کا نام ہے زید لیکن اس کی کنیت کچھ اور ہے، ابو حمزہ مثلا کچھ ہے اس کی کنیت سے، لوگ اس کو کس نام سے پہچانتے ہیں؟ لیکن اس نام سے پہچانتے ہیں، وہ کہے کہ عن ابی حمزہ تھا، تو اب لوگ بولے ابو حمزہ کون ہے؟ یا ایسا کہے حدثنی ثقہ، مجھ سے ایک ثقہ نے بیان کیا. تو اپنے شیخ کو بیسیکلی اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نام جو لوگوں میں معروف نہ ہو، یا نام چھوڑ کے کنیت بیان کرے جو لوگ پہچانتے نہیں اس کو، اور اس سے روایت بیان کرے، اس کو چھپا کے جس سے وہ مشہور ہو. کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو سکتا ہے ایسا؟ اس راوی پر ہو سکتا ہے یہ فی نفسی ہی ضعیف ہو، یا فلاں نے اس کو ضعیف کہا اور اس کے نزدیک معتبر ہے. اگر وہ اس نام سے بیان کرے گا لوگ بولیں اچھا وہ کیا نہیں چاہیے ہم کو، ضعیف ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کو ڈراپ کر کے ایسے نام سے بیان کرتا ہے جو مشہور نہیں ہے، تاکہ لوگ اس روایت کو کم سے کم لے تو صحیح. تو اس کے لیے ایک راوی کیا کرتا ہے؟ کبھی ایسا کرتا ہے کہ وہ اس نے جھوٹ بولا. جھوٹ بولا کیا اس نے؟ جھوٹ نہیں بولا، اس نے واقعی سچ بولا. اس نے ایسا نام بیان کیا جو واقعی ہے، گھڑ کے نہیں بنایا کچھ بھی اپنی طرف سے. لیکن ایسا کیا اس نے؟ کیا کیا اس نے؟ چھپایا اس کو، سچائی کے ساتھ اس کو چھپایا اس نے. لیکن اس میں پرابلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بتانا چاہیے. اس لیے علماء نے، بعض علماء نے کہا کہ تدلیس یعنی شعبہ جو بہت بڑے محدث ہیں، شعبہ تدلیس کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور امام شافعی وغیرہ بھی کہتے ہیں ایک بار جس نے تدلیس کی نہیں. امام شعبہ کا جملہ مشہور ہے، علماء نے کہا
امام شعبہ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں تدلیس میرے نزدیک زنا سے برا ہے، یا ان کا جملہ ایکچولی ایسا ہے تدلیس سے اچھا ہے زنا میرے نزدیک ہے. تو یہ اچھا کے میننگ میں نہیں ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس سے بھی ڈینجر ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات آدمی اس کو اپنا دین بنا سکتا ہے. تو تدلیس کو علماء نے پسند نہیں کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تدلیس کس کو کہتے ہیں؟ اپنے سے اوپر ایسا راوی ہو جس سے وہ ملا ہو لیکن اس نے روایت نہ کی ہو، اس کو بیان کرے عن سے یا قالا سے، اس طرح سے. اور اس میں قسمیں مختلف ہیں، ایک ہے تدلیس الاسناد اور دوسری ہے، یہ مشہور قسمیں ہیں. اس کے علاوہ تدلیس العطف بھی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اب تفصیل سے ہم جب خالی تدلیس کا ذکر آئے گا کہیں پر تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ. سند چھپائے، شیخ چھپائے، ٹھیک ہے، سند میں سے کسی کو چھپائے یا اپنے شیخ کو بتائے لیکن چھپائے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تدلیس الشیوخ. اس میں علماء نے کہا ایک اور قسم ہے، جیسے اسی میں سے تدلیس التسویہ. یہ اس کو کہتے ہیں کہ واقعی کوئی راوی ضعیف ہو، اس کو غائب کر کے اس کے اوپر کے راوی سے روایت بیان کرے. ضعیف راوی ہے اور اس کو ایسا بیان کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدلیس التسویہ. سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر کر دینا اس کو، یعنی زمین میں اس کو گاڑ کے اوپر سے مٹی ڈال کے ایسا کر دیا جیسے گراؤنڈ ہے، نیچے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اس نے چھپایا اس کو جان بوجھ کے. تدلیس التسویہ کے بارے میں بہت سخت بات ہے، علماء نے کہی یہ حرام ہے. ضعیف راوی کو غائب کر رہا تو کیوں کر رہا بھائی؟ ایسا غلط ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو تدلیس کو جو ہے علماء نے پسند نہیں کیا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معتبر آدمی بھی تدلیس کر سکتا ہے. کیسے؟ غفلت کی وجہ سے، کہ یا یہ سوچ کے کہ ضروری نہیں ہے، روایت میں فلاں کو غائب کر دیا اور اوپر کا راوی بیان کر دیا. غفلت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یا اس کے نزدیک معتبر ہے اور دوسرے اس کو لگتا ہے کہ ان کو نہیں معلوم، اس کو پہچانتے نہیں، ضعیف بولتے ہیں، لیکن واقعی یہ کیا ہے؟ معتبر ہے. تو اس کو پھر ایسے نام سے بیان کرے کہ جو مشہور نہ ہو اور کہے کہ میرے نزدیک یہ ثقہ ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن فی نفسہ ہی جو ایسی روایت ہے جس میں تدلیس ہوئی ہو وہ روایت معتبر ہوتی ہے. ایسا راوی جو تدلیس کے لیے مشہور ہو اس کی روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیے، آپ کو تدلیس سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ آپ نے بولتے جا رہے سانس ہی نہیں لے رہے بیچ میں. ذرا ہم کو تھوڑا بیچ میں بفرنگ ٹائم تو دو ہم کو ریسیٹ ہونے کے لیے. سمجھا آپ کو تدلیس؟ کچھ کو سمجھا، کچھ کو نہیں سمجھا. آپ غور کریں اس پہ گھر پہ جا کے تو مزید انشاءاللہ سمجھے گا. اگلی مرتبہ تھوڑا اور ہم اس کو لیں گے. یہ آخری بات اس کو یاد رکھیں آج کے لیے. مدلس راوی کی روایت اگر وہ راوی معتبر ہے خود، اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے، یا حدثنی، مجھ سے حدیث بیان کی، یا اخبرنا، یا اخبرنی، یا سمعت عن فلان، جس میں خود سننا یا ہم سے حدیث بیان کی کا لفظ کلیئرلی جب تک نہیں آتا ہے تب تک اس کی روایت نہیں لی جاتی. کیونکہ وہی بول رہا ہے میں نے حدیث سنی فلاں سے، مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی، یا ہم سے حدیث بیان کی. کبھی اکیلے میں بھی حدیث آدمی سنتا ہے، خود جا کے پوچھتا ہے. کبھی درس میں بیٹھتا ہے تو حدیث صاحب ہم نے سنی. تو جس میں سننے کی وضاحت اگر آتی ہے تو وہ حدیث لیں گے. لیکن اگر وہ کہتا ہے قال فلان، سنا اس میں آ رہا ہے عن فلان، فلاں سے حدیث آئی ہے، تو ایسی روایت اگر آتی ہے ایسی روایت نہیں لی جاتی ہے. عن سے یا قال سے یا ان سے اگر وہ روایت بیان کرے، آپ سوچ رہے ہوں گے کتنا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے یہ. حدیث ایسا ہی نہیں ہے مٹھائی کی دکان میں گئے کلو دے دو لے لو، اتنا ایزی نہیں ہے. آپ دیکھیں کون سی خبروں پہ اتنا کام کیا گیا ہے. آج دنیا میں جتنے بھی
نیوز ایجنسیز ہیں، بچے دکھائی دیتے ہیں ان لوگوں کے سامنے، وہ لوگ بچہ بولنا بھی عزت ہے اس کی، کچھ بھی نہیں، کیا ہے فلاں آدمی آپ کا کیا کہنا ہے، کیا ہوا، وہ بولا میں نے دیکھا نہیں دیکھا ایسا ہوا. کتنے بجے آپ آئے، آپ واقعی تھے کہ نہیں تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے سنا واقعی کیا بول رہے ہیں، لے لیا، نیوز بن گئی اس کی. یہ یہاں بتایا جاتا ہے، اور یہ سب سچوں کے بارے میں اتنا ہے، جھوٹے تو رہے بازو کو. تو حدثنا حدثنی اخبرنا اخبرنی اگر ہو تو لیا جائے گا، سمعت ہو تو لیا جائے گا، نہیں تو نہیں. مدلس کی روایت ان کنڈیشن سے لی جائے گی. اور اگر وہ کہتا ہے کہ ان فلان قال، کہ فلاں نے کہا ہے یا فلاں نے کہا ہے یا فلاں سے روایت آئی ہے، تو ان قال یا عن کے ساتھ روایت کرتا ہے، وہ روایت معتبر نہیں ہوتی ہے، اس کو منقطع ہی کے حکم میں ڈالا جاتا ہے، اس کو مدلس روایت کہتے ہیں. ایسی روایت کو معنعن یا مؤنن روایت بھی کہتے ہیں. مؤنن بنا ہے ان سے، کہ ان فلان قال، کہ فلاں نے کہا، نہیں چلتی. سنا کیا نہیں سنا، کلیئر بولے گا تو لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے. معنعن عن فلان عن ابی ہریرہ عن فلان عن نہیں چلے گی، کیونکہ ڈائریکٹ آئی اس میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو. ڈائریکٹ آئی تمہارے پاس، تم نے سنا بتائیں گے تو لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسی روایت کو مؤنن بھی کہتے ہیں اور معنعن بھی کہتے ہیں. تو ایسا راوی جو مدلس ہو اس کی معنعن اور مؤنن روایت معتبر ہوتی ہے نہیں. کہتے ہیں کہ اس راوی نے اس میں عنعنہ کیا ہے، یعنی اس نے عن سے روایت بیان کی ہے، وہ ہم نہیں لیں گے. تو مدلس کا عنعنہ مقبول نہیں ہوتا ہے. آخری لائن، مدلس کا عنعنہ مقبول نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ بہت اہم چیز ہے، اور بڑے بڑے نام مدلسین کی لسٹ میں ہیں. حسن بصری مدلس ہیں، سارے صوفیوں کے وہاں جا کے ڈانڈے جڑتے ہیں. علماء نے کہا حسن بصری کی مدلسات تدریس نہیں لیتے ہم، اگر وہاں سے بولے نہیں لینے کا ہم کو. بڑے بڑے محدثین نے کہا ہے، جب حدثنی کہیں گے تو لیں گے. سفیان الثوری مدلس ہیں لیکن کم کرتے ہیں. سفیان ابن عیینہ بہت کم. یحییٰ ابن ابی کثیر، قتادہ مدلس ہیں. بہت سارے راوی اس میں آتے ہیں، علماء نے ان کے نام جمع کیے ہیں. تو بہرحال یہ آگے آپ کو کام آئے گا، اس کو یاد رکھیے آپ. ٹھیک ہے، گھر پہ جا کے تھوڑا سر جھٹکیے کیا ہوا ہے آج. اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پھر تھوڑا اور ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. اگلے ہفتے درس انشاءاللہ نہیں ہوگا، اگلے جمعہ کو نہیں ہوگا کیونکہ میں سفر میں ہوں، تو اس کے اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ہوگا. تو یاد رکھیں اس کو. اگلے سنیچر کو مورواڑی میں مغرب سے مہینے کا جو اجتماع ہوتا ہے ہوگا انشاءاللہ، اور اگلے اتوار کو بھی یہاں درس ہوگا، جمعہ کو نہیں ہوگا.